الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ کل گزر چکا تھا اور اللہ کی محبت کے بارے میں کچھ باتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی قوی ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے اوپر دکھ آئے، سکھ آئے، چین ہو، بے چینی ہو، راحت ہو، غم ہو، ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کلمات وہ زبان پر نہیں لاتا۔ باقی یہ ہے کہ بھئی محبت کے جتنے اسباب ہیں، جتنی وجوہات ہیں، جن وجہ سے محبت کی جاتی ہے، مثال کے طور پر حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے آدمی، کوئی چیز زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حسن و جمال کو پیدا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح محبت ہوتی ہے کسی کمال کی وجہ سے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، نے دیکھے ہیں، مولوی دیکھے ہیں، قاری ایسے دیکھے ہیں باہر کے ملکوں کے، کالے شیعہ ہوتے ہیں، دیکھنے کو اچھے نہیں لگتے، موٹے موٹے ہونٹ، بال بھی عجیب و غریب قسم کے، لیکن جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دل کے اندر ان کی محبت آتی چلی جاتی ہے کہ ان کے اندر کمال ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، جس کو جو شوق ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اللہ تعالیٰ کمالوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی محبت ہونی چاہیے کمال کی وجہ۔ نوال نعمتیں، کوئی احسان کر دے بندہ جو ہے احسان کا غلام ہوتا ہے۔ جس نے کوئی احسان کیا، ایٹومیٹکلی احسان کرنے والے کی پیار اور محبت انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی عطائیں، نوازشات تو ہر وقت بندے کے اوپر اتر رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر وقت جو ہے سانس لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کے احسان سے لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پھر اس کو ہضم ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے جب منعم ہیں، سب سے بڑے محسن ہیں، تو سب سے زیادہ محبت بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ میرے پاس تھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کم بخت دل ہے، اس دل کے اندر کسی نہ کسی کی محبت ضرور آئے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر تم دنیا کی محبت بٹھاؤ گے، دنیا والوں کا پیار اور محبت دل کے اندر رچاؤ گے، بساؤ گے، تو پریشان رہو گے، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی۔ اگر اللہ رب العزت کی ایک اللہ کی محبت بٹھا لو گے تو تمہاری پریشانیاں، تمہارے غم، تمہارے دکھ جو ہے وہ سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا دل ہونا چاہیے۔ غیروں کے ساتھ جب دل لگاتا ہے تو دکھ ہی اٹھاتا ہے۔ باقی بھئی محبت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے محبت عقلی، ایک ہوتی ہے محبت طبعی، اور ایک ہوتی ہے محبت شرعی۔ محبت طبعی طور پر کسی سے محبت ہو جانا، اس کی مثال ہے جیسے خاوند کو بیوی سے، یا بیوی کو خاوند سے، یا ماں باپ کو اولاد سے، یا اولاد کو ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، یہ طبعی محبت ہے انسان کے۔ اور شرعی اور عقلی محبت کے، شرعی محبت تو یہ ہے کہ جو شریعت نے حکم دیا کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت، صحابہ اکرام سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، علماء، فقہاء، ائمہ اکرام سے محبت، یہ شرعی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ان سے محبت کرنی ہے۔ اور عقلی محبت کہ کسی کا، جیسے پہلے بتایا، کہ کمال دیکھ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے نا جی، اس کمال کی وجہ سے جیسے شاگرد اپنے استاد سے محبت رکھتے ہیں، مریض جو ہے وہ ڈاکٹر سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کو چیر پھاڑ کرتا ہے، اس کا جو ہے وہ گولیاں سخت دیتا ہے، ٹیکہ درد والا لگاتا ہے، لیکن پھر بھی محبت ہوتی ہے کہ یار یہ میرا علاج کر رہا ہے عقلی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت انسان کی شرعی ہونی چاہیے، عقلی بھی ہونی چاہیے اور طبعی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، دل کو بھی اسی طرف لگانا چاہیے۔ اور محبت کی علامت کیا ہے کہ اس کو محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو علامت یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، تو بچے جو ہیں جو فرمائش کر دیں، بچوں کے نقصان کی نہ ہو، تو ماں باپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، بات کو مانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کی علامت نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو نہیں مانتے ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ اگر آپ دیکھیں وہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، کیا دیکھیں کہ عذاب کو جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آگے بھائی دنیا کے اندر جو گناہ کرتا ہے آدمی، ایک وہ ہوتا ہے جو گناہ کر رہا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے کہنے کے اوپر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کو پیروی کہتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں۔ تو قیامت والے دن یہ دونوں ایک دوسرے سے برات اختیار کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جس دن برات اور بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی ہے، یعنی وڈیرے، سردار، شیطان، ٹھیک ہے نا جی، جو کہتے ہیں بھی چلے کم کر دے، اس کے کہنے پر جو وہ دوسرا کر دیتا ہے۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی ہے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے اسباب جو ہے ختم ہو جائیں گے، تعلقات، رشتہ داری، یہ وہ جس ناطے سے بھی اس نے گناہ کیا تھا دوسرے کی بات مان کر، قیامت والے دن اس کا سارا جو ہے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہوئے، جیسے انہوں نے آج ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ایک مرتبہ اگر ہم دنیا کے اندر چلے جائیں، نہ ہم جو ہے وہ سیاستدان کی مانیں گے، نہ چیئرمین کی مانیں گے، نہ ہم غلط مولوی کی مانیں گے، نہ ہم جو ہے غلط پیر کی مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ان کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر کامیاب ہیں، وہاں جا کر دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، اور وہ اپنے اعمال کے اوپر حسرت کریں گے۔ کاش کہ ہم اولاد کی محبت میں یا کسی دنیا دار کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتے۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ کفر کی حالت میں جو مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔